عنوان پیرس کا چھپا ہوا باغ 1987 کی ایک گرم شام تھی جب ایلین، ژاک اور میری نے پیرس کی پرانی کتابوں کی دکان میں ایک قدیم نقشہ دریافت کیا۔ نقشے کے کناروں پر زردی مائل سیاہی سے لکھا تھا، جاردین اوبلیک، چھپا ہوا باغ۔ یہ کوئی معمولی باغ نہیں لگتا، ایلین نے نقشے کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ژاک نے مسکراتے ہوئے کہا، تو یہ کسی مصنف کی تخلیق ہے، واقعی کوئی چھپی ہوئی جگہ ہے۔ کیا کہتے ہو مہم پر نکلے؟ ہم پیرس میں رہتے ہیں اور اگر یہاں کوئی ایسا راز موجود ہے تو ہم اسے ضرور ڈھونڈیں گے، میری نے جوش سے کہا۔ نقشے کے مطابق یہ باغ پیرس کے معروف ٹویلری گارڈنز کے قریب کہیں واقع تھا، لیکن اس کا داخلہ پوشیدہ تھا۔ رات کے وقت تینوں دوست نقشے کی ہدایات کے مطابق ٹویلری گارڈنز کے کنارے پہنچے۔ ہوا میں گرمی کے باوجود ایک پراسرار ٹھنڈک محسوس ہو رہی تھی۔ یہ یہاں ہونا چاہیے، ایلین نے کہا جب وہ دیوار کے قریب پہنچے جس پر نقشے کے مطابق ایک خفیہ راستہ تھا۔ ژاک نے اپنی ٹارچ کی روشنی دیوار پر ڈال کر کہا، یہ رہی ایک چھوٹی سی چابی کا سوراخ۔ میری نے قدیم چابی کو جو نقشے کے ساتھ ملی تھی احتیاط سے سوراخ میں ڈالا۔ جیسے ہی چابی گھومی دیوار کا ایک حصہ آہستہ آہستہ کھل گیا۔ اندر کا منظر حیرت انگیز تھا۔ چاندنی میں نہایا ہوا ایک باغ جس کے پھولوں سے پراسرار روشنی نکل رہی تھی۔ ہر طرف رنگین تتلیاں اڑ رہی تھیں اور فوارے سے بہتا پانی جادوئی چمک رہا تھا۔ لیکن باغ میں داخل ہوتے ہی تینوں نے ایک سرگوشی نما آواز سنی۔ یہ باغ صرف ان کے لیے ہے جو دل کی سچائی کے ساتھ آئے ہیں۔ میری نے حیرت سے پوچھا، کیا مطلب؟ اچانک باغ کی روشنی دھیمی ہونے لگی اور ہر ایک کو اپنے دل کی سب سے چھپی ہوئی خواہش خوف کا سامنا کرنا پڑا۔ ایلین نے دیکھا کہ وہ اپنے آرٹ کے خواب کو پورا کرنے سے ڈرتا تھا۔ ژاک نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی اپنے والد کو معاف نہ کرنے کا سامنا کیا، اور میری نے اپنے آپ کو اپنی خواہشات کو نظر انداز کرتے ہوئے پایا، ہمیشہ دوسروں کی خوشی کے لیے قربانی دیتے ہوئے۔ باغ کی روشنی دوبارہ چمکی اور آواز سنائی دی، اپنی کمزوریوں کو قبول کرو اور ان پر قابو پانے کا وعدہ کرو ورنہ یہ باغ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا۔ تینوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور ہمت کے ساتھ اپنی کمزوریوں کو تسلیم کیا۔ جیسے ہی انہوں نے دل سے وعدہ کیا، باغ کی روشنی مزید روشن ہو گئی اور ایک خوبصورت کتاب ان کے سامنے نمودار ہوئی۔ کتاب کے پہلے صفحے پر لکھا تھا، زندگی کا سب سے بڑا خزانہ اپنے آپ کو سمجھنے میں ہے۔ یہ باغ اب تمہارے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔ تینوں نے باغ کو الوداع کہا، اس وعدے کے ساتھ کہ وہ اپنی زندگیوں کو بہتر بنائیں گے اور دوسروں کو بھی ان کی سچائی تلاش کرنے میں مدد کریں گے۔ ڈسکلیمر: یہ کہانی تفریحی اور